أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واشكروا لي ولا تكفرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے 3 عالم پیدا فرمائے ہیں۔ ایک عالم وہ ہے جس میں راحت، لذت، خوشی، آرام اور سکون ہے، اس عالم کا نام عالم جنت ہے۔ اور دوسرا عالم وہ ہے جس میں تکلیف، پریشانی، غم، ذلت اور رسوائی ہے، اس عالم کا نام عالم جہنم ہے۔ اور تیسرا عالم وہ ہے جس میں راحت بھی ہے اور تکلیف بھی ہے، پریشانی بھی ہے، خوشی بھی ہے، اس عالم کا نام عالم دنیا ہے۔ یہ وہ عالم ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں۔ اگر اس دنیا کے اندر کوئی بندہ یہ چاہے کہ مجھے اس دنیا کے اندر غم نہ ملے، میری زندگی کے اندر بیماری اور تکلیف نہ آئے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا کے اندر جہاں بندے کو قدم قدم پہ خوشیاں نصیب ہوتی ہے، وہاں بندے کی زندگی کے اندر غم اور بیماری تکالیف بھی آتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس دنیا کے اندر جتنی بڑی تکلیف آ جائے، اس تکلیف کا تناسب اللہ رب العزت کی نعمتوں کے مقابلے میں ہمیشہ کم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یقیناً زیادہ ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں ان گنت اور لا تعداد ہیں۔ ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ رب العزت کے سامنے سجدے کی حالت میں گر جائے اور پوری زندگی سجدے کی حالت میں گزار دے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور زندگی کے آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ والے فرمایا کرتے تھے اے دوست، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کھا کر تیرے دانت تو گھس گئے، اس پروردگار کا شکر ادا کرنے کے لیے تیری زبان نہیں ہوتی۔ بندہ صبح سے لے کر شام تک اللہ رب العزت کی ان گنت نعمتیں استعمال کرتا ہے، لیکن بندے کو ایک مرتبہ بھی شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ آج کا انسان صبح سے لے کر شام تک اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے اور شکوے بھی اللہ ہی کے کرتا ہے، شکایتیں اللہ ہی کی کرتا ہے۔ بعض مرتبہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، نہ میرے پاس اپنا مکان ہے، نہ میرے پاس اپنی گاڑی ہے، نہ میرے پاس اپنا کاروبار، دکان، تجارت، ملازمت، رتبہ کچھ بھی نہیں ہے، میں اس اللہ کا شکر ادا کیوں کروں؟ میرے بھائی، اگر ہمارے پاس نہ اپنا مکان ہے، نہ اپنی دکان ہے، نہ اپنا کاروبار، اپنی زراعت، اپنی ملازمت کچھ بھی نہیں، انسان صرف اپنے 5-6 فٹ جسم پہ غور کرے، اللہ تعالیٰ کی اربوں روپے کی نعمتیں اس جسم کے اندر نظر آئیں گی۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک نوجوان آیا، اللہ والے نے فرمایا بیٹا اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا کر۔ اس نوجوان نے کہا میں کیوں اس اللہ کا شکر ادا کروں، اس اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے۔ اللہ والے نے فرمایا بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس نوجوان نے کہا میں کیوں شکر ادا کروں، نہ میرا اپنا مکان، نہ اپنی دکان، نہ زراعت، نہ تجارت، کچھ
شکر ادا نہیں کرتا، اللہ والے نے فرمایا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، ذرا میرے قریب آ جا۔ جب وہ نوجوان قریب آیا، اللہ والے نے فرمایا بیٹا قریب ہسپتال کے اندر ایک مریض پڑا ہوا ہے جس کے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں۔ مریض کے لواحقین کہتے ہیں جو ہمارے مریض کو ایک گردہ دے گا ہم اسے 20 لاکھ روپے دیں گے۔ بیٹا یہ 20 لاکھ لے لو، اپنا گردہ اس مریض کو دے دو۔ نوجوان نے حضرت میرا دماغ خراب ہے، اپنا گردہ 20 لاکھ کے بدلے بیچ دو۔ اللہ والے نے فرمایا بیٹا کوئی بات نہیں، اگر تو اپنا گردہ 20 لاکھ کے بدلے سیل نہیں کرتا، ایک اور مریض پڑا ہوا ہے جس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو چکی ہے۔ مریض کے لواحقین کہتے ہیں جو ہمارے مریض کو ایک آنکھ دے گا ہم اسے 50 لاکھ روپے دیں گے۔ بیٹا یہ 50 لاکھ لے لو اور اپنی آنکھ اس مریض کو دے دو۔ نوجوان نے کہا بوڑھے میاں میرا دماغ خراب ہے، اپنی بینائی 50 لاکھ کے بدلے بیچ دو۔ جب نوجوان بیچنے کے لیے تیار نہ ہوا، اللہ والے نے اور آزاد کا تذکرہ کیا، بات اربوں روپے پہ چلی گئی۔ اللہ والے نے نوجوان کے دل کے اوپر چوٹ لگائی اور چوٹ لگاتے ہوئے فرمایا بیٹا تو کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں، اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، تیرے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک تیرے اس 5-6 فٹ جسم کے اندر اللہ کی اربوں روپے کی نعمتیں موجود ہیں، اور تو کہتے ہیں کہ پروردگار نے مجھے دیا ہی کچھ نہیں ہے۔ اگر تو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نہیں دیا تو گردہ بیچ کیوں نہیں دیتا، اپنی آنکھوں کی بینائی کیوں نہیں بیچ دیتا؟ تو انسان کو چاہیے بار بار اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا کرے۔ اگر کسی بندے کے پاس صرف 100 ہے، کسی کے پاس 1 ارب ہے، تب بھی یہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ میرا اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تمہیں صرف 100 روپے مل چکے ہیں، تمہیں ایک دکان مل چکی ہے، تمہیں 10,000 روپے کی تنخواہ ملتی ہے، تو اس کے اوپر میرا شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کر دوں گا۔ آج دنیا کے اندر ہم نظر دوڑاتے ہیں، ہر بندہ وظائف کے چکروں میں پڑتا ہے، مجھے کہیں سے برکتوں والا کوئی وظیفہ مل جائے، کوئی مجھے ولی کوئی عالم عامل تعویذ لکھ کے دے تاکہ کاروبار کے اندر برکت پیدا ہو جائے، میرے کاروبار میں اضافہ ہو جائے، میری ملازمت کے اندر ترقی ہو جائے، بچوں کا مستقبل روشن ہو جائے۔ میرے بھائی اگر ہم صرف اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، ہمیں وظائف کے چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم تعویذات کے پیچھے نہیں بھاگیں گے۔ ایک دنیا والوں کا وعدہ ہوتا ہے اور ایک میرے پروردگار کا وعدہ ہے۔ دنیا والے وعدہ کرتے جھوٹ بول لیتے ہیں، لیکن میرا اللہ تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے شکر ادا کر کے دیکھو تو صحیح، بچپن کے اندر بھی میرا شکر ادا کرو، جوانی کے اندر بھی میرا شکر ادا کرو، پھر دیکھو میں نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ اللہ ضرور نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دیتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو تو نے سیراب کر دیا، آب زمزم پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں ساقیا، تو نے اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا، بارگاہ سید الکونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا۔ اگر بندہ اپنی قابلیت پہ غور کرے تو بندے کا ضمیر بندے سے کہتا ہے کہ تو اس قابل نہیں تھا، تیرے پاس جو رزق آ چکا ہے، تیرے پاس جو اللہ کی ان گنت نعمتیں آ چکی ہیں، تو اس قابل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تیری توقعات سے بڑھ کر یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، ناشکری کرتا ہے، اللہ کے شکوے شکایتیں کرنے کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، تو پھر میرے محبوب نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ کے اندر نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے مردوں کو الگ خطبہ ارشاد فرمایا، خواتین ذرا دور بیٹھی ہوئی تھی، ان
تک آواز نہیں پہنچ رہی تھی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو الگ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تم کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرو، میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر کسی صحابی نے عرض کیا، اللہ کے نبی، یہ عورتیں جہنم کے اندر زیادہ کیوں جائیں گی؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکفرن العشاء، یہ اپنے خاندوں کی ناشکری کرتی ہے۔ میرے محبوب نے ناشکری کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا۔ کس کی ناشکری کرتی ہے؟ اللہ کی کرتی ہے، نبی علیہ السلام کی کرتی ہے؟ نہیں، یہ بیوی اپنے خامد کی ناشکری کرتی ہے۔ خامد پوری زندگی بیوی کو کھلاتا ہے، لباس بھی لے کے دیتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء لے کے دیتا ہے۔ اگر کبھی خامد کی طرف سے ناگواری کی بات سامنے آ جائے تو بیوی آگے سے کہتے، تو نے میری خاطر کیا کیا؟ تو میری خاطر کیا لے کے آیا؟ خامد کہتے ہیں، یہ اربوں روپے کا مکان بنا دیا، یہ ڈیفنس کے علاقے کے اندر آپ کو مکان لے کے دیا۔ تو بیوی آگے سے کہتے، میری خاطر مکان نہیں بنایا، اپنے بچوں کی خاطر مکان بنایا ہے۔ خامد کہتے، روزانہ پھل لے کے آتا ہوں۔ بیوی کہتی، میری خاطر کہاں لے کے آتے ہو؟ اپنے بچوں کی خاطر لے کے آتے ہو۔ ایک جملے کے اندر سارے احسانات کو بھلا دیتی ہے، ناشکری کر لیتی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، خامد کی ناشکری کی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اگر عورت بیوی خامد کی ناشکری کرے تو اللہ جہنم کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اگر بندہ اپنے رب کا کھا کر رب کے شکوے کرے، رب کی شکایتیں کرے، تو پھر پروردگار ذوالجلال ناشکری کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ میں داخل کر دیں گے۔ اس دور کے اندر ہمارے پاس جتنے کمالات اور خوبیاں ہیں، ہمارے پاس جتنی صلاحیتیں ہیں، مال، پیسہ، دکان، کاروبار، زمین، دنیا کے اندر یہ کبھی بھی نہ کہا کرے یہ میرا مال ہے، یہ میری خوبی ہے، یہ میری صلاحیت ہے، یہ میرا کمال ہے، بلکہ یوں کہا کریں یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا احسان ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے۔ جو بندہ تمام تر کمالات کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اللہ کی ذات کی طرف منسوب کر دیتا ہے، اس بندے نے گویا کہ شکر کا حق ادا کر دیا۔ قارون کو مال ملا تھا، کتنا مال تھا؟ اس کے خزانوں کی کنجیاں 60 اونٹوں کے اوپر لادی جاتی تھی، صرف چابیاں، اتنا مال ملا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قارون زکوٰۃ ادا کر، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ایک طرف قارون تھا، جب زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے قارون کہنے لگا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے پاس جتنا مال پیسہ ہے یہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے، یہ میرا مال ہے۔ یہ اللہ کے نافرمان کی سوچ ہے، یہ گناہ گار کی سوچ ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک اور فرما بردار کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ قارون کو مال ملا تھا، دوسری طرف سلیمان علیہ السلام کو بھی مال ملا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس پرندہ ہدہد آیا، اللہ کے نبی میں نے ایک قوم کو دیکھا، وہ سورج کی پوجا کر رہی تھی، ایک عورت ان کی ملکہ بادشاہت کرتی ہے، بہت بڑا تخت بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ ہے کوئی تم میں سے ایسا بندہ جو ملکہ بلقیس کا تخت ابھی لے آئے؟ آصف برقیہ کہنے لگے، قبل ان یرتد الیک طرفک، اللہ کے نبی میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ چنانچہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا یہ میرا کمال ہے، یہ میری خوبی ہے، یہ میری صلاحیت ہے، یہ میری قابلیت ہے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا کرم اور احسان ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کمال کو اللہ کی طرف منسوب کیا، اللہ نے عزت نصیب فرمائی۔ قارون نے کمال کو ذات کی طرف منسوب کیا، اللہ نے مال سمیت اس زمین کے اندر دیا۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہماری سوچ اس سے بالکل منفرد اور جداگانہ ہوتی ہے۔ جب بچہ امتحانات کے اندر اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہو جاتا ہے،
ملک کی سطح پہ، ضلعی یا تحصیل سطح پہ پوزیشن لیتا ہے، اس بچے کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے، بیٹا آپ کو مبارک ہو، ماشاءاللہ 6 نمبر لے کر ملک کا نام روشن کر دیا، والدین کی عزتوں کو 4 چاند لگا دیے۔ نوجوان کہتے ہیں چچا میں پوری رات محنت کیا کرتا تھا، میں پوری رات کتابوں کا مطالعہ کیا کرتا تھا، میں باقاعدگی سے اکیڈمی جایا کرتا تھا، میں ٹیوشن سینٹر جایا کرتا تھا، میں نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا، راتوں کو جاگ جاگ کے مطالعہ کرتا تھا۔ یہ نوجوان ہر بات پہ میں کرتا ہے، میں نے یوں کیا، میں یوں کیا کرتا تھا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر یہی بچہ بورڈ کے امتحانات کے اندر فیل ہو جائے، نمبر تھوڑے آتے ہیں، اس نوجوان سے کہا جاتا ہے بیٹا پچھلے سال تو پوزیشن لی تھی، اس سال نمبر تھوڑے کیوں آئے؟ تو آگے سے جواب دیتے جیسے اللہ کی مرضی۔ جب پوزیشن لی تھی، جب اعلیٰ نمبر لیے تھے، اس وقت کہہ رہا تھا میرا کمال، میں محنت کرتا ہوں، میں پڑھائی کرتا ہوں، اگر نمبر تھوڑے آگے فیل ہو گیا تو کہتے اللہ کی مرضی۔ یوں نہ کہا کرے، کمالات کو اللہ کی طرف منسوب کیا کرے۔ جو بچے حافظ قرآن بن چکے ہیں، جن کے سروں کے اوپر دستار سجائی جا چکی ہے، یہ بچوں کا کمال نہیں ہے، بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ کا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے جس پر پروردگار نے بچوں کو دنیا کی رنگینیوں سے نکال کر مدرسے اور مسجد کی 4 دیواری کا ماحول عطا فرما دیا۔ دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر کتنے بچی ہیں جن کو بچپن کے اندر ایک مرتبہ بھی مسجد کے اندر آنے کی توفیق نہیں ملی، جن کو ایک مرتبہ بھی استاد کے سامنے 2 زانو حالت کے اندر بیٹھنے کی توفیق نہ ملے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ کا احسان ہو گیا، جس نے ہماری اولادوں کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ دنیا کے اندر کتنے ذہین بچے ہوتی ہے، کتاب کو یاد کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو کتاب یاد نہیں کر سکتے۔ یہ معصوم بچے، یہ معصوم طلبہ، کس نے سال کے اندر قرآن کو حفظ کر لیا، کس نے 1.5 سال کے اندر قرآن کے 30 پارے سینے کے اندر محفوظ کر لیے۔ یہ میرے رب کا احسان ہے جس پر پروردگار ذوالجلال نے ان طلباء کو کبھی حافظہ نصیب فرما دیا۔ جس مسجد کے اندر ہم موجود ہیں، اگر کسی نے مسجد کے لیے جگہ لے کے دی ہے، مسجد بنائی ہے، مدرسے مسجد کے اندر 1 روپے کا تعاون کیا ہے، یہ اس بندے کا کمال نہیں ہے، یہ پیسہ دینے والوں کا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا احسان ہے، میرے رب کا کرم اور فضل ہے۔ میرے پروردگار نے اس بندے کو توفیق عطا فرمائی، اس بندے کا پیسہ اللہ کے گھر کے اوپر لگ گیا، اس بندے کا پیسہ مدرسے کی تعمیر کے اوپر لگ گیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے جب کوئی بندہ مسجد کی تعمیر کے اوپر پیسہ لگایا کرتا تھا، جب مسجد اور مدرسے کے لیے جگہ وقف کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبی کے لیے جگہ کو وقف کیا تھا، میرے محبوب نے فرمایا تھا عثمان تیرے اوپر جنت واجب ہو، سبحان اللہ، صرف جگہ کو وقف کیا تھا۔ ایک اور واقعہ کتابوں کے اندر ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے مسجد کے اندر تشریف لائے، مسجد کے اندر روشنی کا انتظام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ مسجد کے اندر روشنی کا انتظام کس نے کیا؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی وہاں موجود تھے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی میں شام کی طرف گیا، میں نے وہاں بادشاہوں سے ملاقات کی، بادشاہوں کے محلات کے اندر یہ چراغ لٹکائے جاتے ہیں، روشنی کا انتظام ہوتا ہے، میں اپنے گھر کے لیے چند چراغ لے کے آیا، قندیلیں لے کے آیا تاکہ میرے گھر کے اندر روشنی کا انتظام ہو سکے۔ اللہ کے نبی میرے گھر پوری رات روشنی کا انتظام تھا، اچانک میرے دل کے اندر خیال آیا تمیم اپنے گھر کے اندر روشنی کا انتظام کیا ہے لیکن تو نے اللہ کے گھر کے اندر روشنی کا انتظام نہیں کیا۔ آج تیرے گھر کے اندر تو چراغ قندیلیں جل رہی ہیں لیکن مسجد نبی کے اندر روشنی کا انتظام نہیں۔ اللہ کے نبی میں چند قندیلیں اٹھا کر، چند چراغ اٹھا کے مسجد نبی کے اندر آ گیا تاکہ اللہ کے گھر کے اندر روشنی کا انتظام ہو سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، آپ مسکرا پڑے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا اس بندے نے اللہ کے گھر کے اندر روشنی کا انتظام کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا تمیم اگر اس وقت میری کوئی بیٹی زندہ ہوتی جس کا نکاح نہ ہو چکا ہوتا، میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ
साथ। अब किस बात पे मेरे महबूब अपनी बेटी का निकाह हजरत तमीम दारी के साथ करने के लिए तैयार हो जाते? वजह क्या थी? वजह ये थी कि मस्जिद के अंदर रोशनी का इंतजाम किया था। अगर मस्जिद के अंदर रोशनी का इंतजाम करने की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़ते हैं, अपनी बेटी का निकाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर कोई बंदा मस्जिद मदरसे के लिए जगह दे देता है, मेरा अल्लाह कितना खुश हो जाता है, मेरा परवरदिगार उससे कितना राज़ी हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त हजरत नौफल बिन हारिस मौजूद थे, आपके चचा साहब भाई थे। उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी आपकी बेटी तो मौजूद नहीं, मेरी बेटी जवान हो चुकी है, मैं अपनी बेटी का निकाह इनके साथ करता हूँ, आप खुद निकाह पढ़ा दीजिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी भतीजी का निकाह हजरत तमीम दारी के साथ। मेरे महबूब खुश होते थे। अगर मस्जिद और मदरसे के ऊपर पैसा लगता है, चाहे 1 रुपया लगता है, चाहे 1 करोड़ लगता है, हमारा कमाल नहीं है, हमारी काबिलियत इस्तेदाद का कमाल नहीं है, हमारे माल पैसे का कमाल नहीं है, ये मेरे परवरदिगार का करम है, जिस परवरदिगार ने अच्छा दिमाग अता फरमाया है, जिस परवरदिगार ने अच्छी सोच अता फरमाई है। हमें चाहिए कि अगर खर्च करें तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, अगर खर्च करने की तौफीक न मिले तब भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह